دوستوں میں آپ سے پوچھوں کہ اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے، گھر والی، اور فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ، جس کے معنی ہوتا ہے گھر والے۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو دو چیزیں پائی جائے گی کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تو وہ شادی شدہ ہوگا کہ تو غیر شادی شدہ ہوگا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اپنے گھر والوں کے جب احوال بتلائے گا تو سب سے پہلے بتلائے گا اپنے ابو کی، اپنے امی کی، اپنے بھائی کی، اپنے بہن کی۔ لیکن جب وہ شادی شدہ ہوگا تو اہل بیت کے حالات جب پوچھے جائیں گے، گھر والے پوچھے جائیں گے تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو سب سے پہلے اپنے جو ہے کہ اہلیہ محترمہ کی خیر و عافیت بتلائے گا، اپنی بیویوں کی حالت اور خیر و عافیت کو بتلائے گا۔ تو آپ خود غور کریے کہ اہل بیت ہم بولتے ہیں تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون سی جماعت مراد ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مراد ہے، ازواج مطہرات آتی ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہے، جس کی دلالت قرآن پاک کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان تینوں قول کے اندر تطبیق علماء نے یہ دیا کہ اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو بیت ولادت، ایک وہ ہے جو بیت سکنا، اور ایک وہ ہے جو بیت خاندان۔ بیت سکنا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات آ گئی، اور بیت ولایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں آ گئی۔ اولادیں میں حضرت حسن، حسین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی آ گئے۔ اور بیت خاندان میں حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہم آ گئے۔ تو بیت کی تینوں قسمیں علماء نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ سب اہل بیت میں شریک ہیں، اہل بیت میں سب شامل ہیں، لیکن اہل بیت میں ان میں سب سے پہلے نمبر پر کسی کا درجہ آتا ہے اور کسی کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک اس پر دلالت کرتا ہے۔ آپ 22واں پارہ کھولیے، پہلے صفحہ میں دیکھیے، وَمَن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ان سے پلیدی کو دور کر رکھا ہے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر رکھا ہے۔ اس صفحے کی جب آپ تشریح کریں گے نا، جب اس صفحے کے ترجمہ صرف خالی صاحب پڑھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں کسی کا ذکر کیا گیا ہے تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے کن کا درجہ آتا ہے؟ حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ، ان کے بعد حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد حضرت ام سلمہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد ام حبیبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد حضرت ام میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات مراد ہیں۔ ان کے بعد اہل بیت میں کن کا ذکر آتا ہے؟
تو ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ کا، جن کا نام طاہر، طیب اور مطہر ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم کا درجہ آتا ہے، ان کے بعد اہل بیت میں کن کا مقام و مرتبہ آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابزادیوں کا نمبر آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے، ان کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں۔ ان کے بعد اہل بیت میں سے کن کا مقام و مرتبہ اور درجہ آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا مرتبہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسیاں کا مرتبہ آتا ہے۔ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مراد ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ باتیں آئی کہ کاش اس میں ہماری اولادوں کو بھی داخل کر دیا جاتا، ہماری اولادوں کو بھی اس میں شامل کر دیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد حضرت حسن اور حسین کو اپنے پاس بیٹھائے، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کو اور ایک رومال چادر لے کر انہوں نے ایسے پھیلا دیا اور کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ ام سلیم وہیں پر موجود تھی، وہ چاہی کہ ہم بھی اس چادر کے اندر داخل ہو جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ام سلیم، تمہیں تو اللہ نے اہل بیت میں داخل کر دیا ہے، اللہ نے اہل بیت میں شامل کر دیا ہے، اب ہمیں ان کو اہل بیت میں داخل اور شامل کرنے دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو ہی کیوں بلوایا، اور ان کو ہی بلوا کر چادر کے اندر رکھ کر کیوں کہا کہ یہ اہل بیت ہے؟ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تو ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آیت سن 9 ہجری میں اتری تھی، اور سن 9 ہجری کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آیت کو اترنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پھیلایا تھا اور اہل بیت اور گھر والوں میں داخل کیا تھا، اور اس سے پہلے جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور جتنے بھی بیٹے تھے بیٹے بھی رخصت ہو گئے تھے۔ چادر کے اندر لائیں گے اور کہیں گے کہ اہل بیت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کل نواسے 6 ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل نواسیاں 4 ہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن اور حضرت عبداللہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہوئے، اور حضرت علی 5 ہوئے، اور ایک جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو 5 ہی کا اکثر طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ 5 صاحبزادے۔ یہ 5 صاحبزادے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسیاں 4 تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو پیدا ہوئی پہلی، ان کا نام حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بہن زینب کے نام پر رکھا، زینب بنت علی۔ دوسری صاحبزادی جو پیدا ہوئی دوسری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدا ہوئی، رقیہ، ان کا نام حضرت فاطمہ نے اپنی دوسری بہن کے نام پر رقیہ بنت علی رکھا۔ تیسری صاحبزادی جو پیدا ہوئی تو ان کا نام انہوں نے اپنی تیسری بہن ام کلثوم کے نام پر ام کلثوم رکھا، لیکن یہ بھی بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو 3 یہ نواسیاں ہوئیں، اور ایک امامہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔
یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسی اور نواسیاں ہیں، اور یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، یہ سب اہل بیت میں یہ سب اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر اہل بیت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا۔ یہ صرف آپ کے اندر رافضیت کا پروپیگنڈا چھایا ہوا ہے دماغ پر، اور آپ کو لوگوں نے اصل راستے سے بھٹکا رکھا ہے کہ اہل بیت میں صرف یہی داخل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔